بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 56 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ۔ آج کے سبق میں ہم اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ پیش کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے اصول حدیث کے مباحث مکمل طور پر بیان کیے، تو ارادہ ہے کہ آج کے سبق میں ان تمام مباحث کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تو جو حضرات تفصیل سے دیکھنا چاہے وہ پچھلے اسباق دیکھ لے، اور ان اسباق میں اس کا خلاصہ بھی ساتھ آ جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے اعتبار، متابع اور شاہد کے بارے میں بتایا، جس میں اعتبار کا مطلب، متابع کی تعریف، شاہد کی تعریف، اور پھر متابعت کی قسمیں ہیں، جس میں متابعت تامہ، متابعت ناقصہ، اس کو بیان کیا اور پھر مثال سے اس کو سمجھایا، اور متابع اور شاہد کا ایک اور مطلب ہے اس کو بھی بیان کیا، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ کبھی متابع اور شاہد کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور اصول حدیث کی جو اقسام ہم نے ذکر کی تھی، جس میں سب سے پہلے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی تھی، پھر مقبول اور مردود کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی تھی، اور پھر مقبول حدیث کی اقسام ذکر کی تھی۔ اس کے بعد معمول بہ اور غیر معمول بہ کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی تھی، اور پھر حدیث مردود کی اقسام ذکر کی تھی، اور حدیث مردود کی پھر دو اقسام تھی، ایک سخت راوی کے اعتبار سے، تو سخت راوی کے اعتبار سے حدیث کی جو اقسام تھی وہ ذکر کی، اور دوسری قسم جرح راوی کے اعتبار سے، جرح راوی کے اعتبار سے حدیث کی جو اقسام تھی وہ بھی ذکر کی تھی۔ اس کے بعد قائل کے اعتبار سے حدیث کی جو ذکر کی، اور پھر مقبول اور مردود حدیث کی کچھ دیگر اقسام تھی وہ بھی ذکر کی۔ تو آج کے سبق میں ہم دوبارہ سرسری طریقے سے ان مباحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور یہ نقشوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث کی تقسیم ہم نے کی تھی خبر متواتر اور خبر واحد کے اعتبار سے، کہ اگر روات گنتی میں نہ آئے اور کسی عدد معین کے ساتھ مقرر نہ ہو تو اس کو متواتر کہتے ہیں، اور اگر اس کی تعداد مقرر ہو تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ پھر خبر متواتر کی دو قسمیں تھی، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ بھی متواتر ہو، اور معنی اس کو کہتے ہیں کہ کئی احادیث کے مجموعے سے ایک بات تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہو۔ پھر خبر واحد کی آگے تین قسمیں تھی، مشہور، عزیز اور غریب۔ اگر اس کے روات 3 سے کم نہ ہو تو اس کو مشہور کہتے ہیں، عزیز اس کو کہتے ہیں کہ اس کے روات ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہو، اور غریب اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ میں بھی اس کا راوی ایک ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث کی دوسری تقسیم ہم نے کی تھی قوت اور ضعف کے اعتبار سے، اور قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کی مشہور تقسیم ہے، ایک حدیث مقبول ہے اور ایک حدیث مردود ہے۔ حدیث مقبول کی پھر آگے مراتب کے اعتبار سے 4 قسمیں تھی، ایک صحیح لذاتہ اور ایک صحیح لغیرہ، اور حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ لہذا بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، لذاتہ اور لغیرہ۔ اس کے بعد حدیث کی معمول بہ اور غیر معمول بہ کے اعتبار سے، یعنی ایک حدیث بنیادی طور پر صحیح ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو صحیح حدیث ہوگی اس پر عمل بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث بعد میں منسوخ ہوئی ہو۔ تو جو صحیح حدیث ہے پھر بھی اس کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک معمول بہ اور ایک غیر معمول بہ۔ پھر اس کے آگے کئی قسمیں تھی، یا تو کوئی حدیث اس کے معارض کوئی حدیث ہوگی نہیں تو اس کو محکم کہتے ہیں، اور اگر معارض حدیث ہوگی تو پھر آگے 2 صورتیں ہیں، اگر اس میں جمع ممکن ہو تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، اور اگر جمع ممکن نہ ہو تو پھر آگے اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو تاریخ معلوم ہوگی دونوں حدیثوں کی اور متأخر ہمیں معلوم ہو جائے گی، تو جو متأخر ہے وہ ناسخ ہوگی اور جو متقدم ہے وہ منسوخ ہوگی، اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو پھر اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، یا تو ہم ترجیح کی طرف جائیں گے، اور اگر اس حدیث کو ایک حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی تو اس کو ترجیح دے دیں گے اور دوسری حدیث مرجوح ہو جائے گی، اور اگر ترجیح کی بھی صورت نہیں بنتی تو پھر اس پہ
توقف کریں گے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک صورت نہیں بنتی، اس کی طرف نہیں جائیں گے، وہ موقوف رہے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے حدیث مردود کی تقسیم کی، اور حدیث مردود میں ہم نے بنیادی طور پر دو قسمیں بنائی۔ یا تو ایک حدیث ضعیف ہوگی اس وجہ سے کہ اس کے سند میں راوی گرا ہوا ہے، اور یا اس کے راوی پر جرح ہے۔ اگر سند میں راوی گرا ہوا ہے تو پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک خفی۔ ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جو راوی حذف ہوا ہے آسانی سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی آگے چار قسمیں ہیں، معلق، مرسل، معضل، منقطع۔ معلق اس کو کہتے ہیں کہ شروع میں راوی گرا ہوا ہو، مرسل اس کو کہتے ہیں کہ آخر میں تابعی کے بعد راوی گرا ہوا ہو، معضل اس کو کہتے ہیں کہ مسلسل ایک سے زائد راوی گرے ہوئے ہوں، اور منقطع اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ راوی گرا ہوا ہو یا کئی جگہ راوی گرے ہوئے ہو لیکن مسلسل نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری قسم منقطع کی تھی خفی، اور خفی کی پھر آگے دو قسمیں بنائی تھی، ایک مدلس اور ایک مرسل خفی۔ مدلس اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے روایت کرنے میں مشہور ہو لیکن وہ روایت اس نے اس سے نہیں سنی ہے اور وہ عن کے ساتھ اس سے روایت کرے اور تدلیس کرے۔ اور مرسل خفی اس کو کہتے ہیں کہ معاصر سے تدلیس کرے۔ اور دوسری قسم کے راوی پر جرح ہو تو پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک عدالت کی بنیاد پر جرح ہوگی اور ایک ضبط کی بنیاد پر جرح ہوگی۔ عدالت کی بنیاد پر جو جرح ہیں وہ 5 ہیں، یا تو راوی پر کذب ثابت ہوگا کہ حدیث رسول میں وہ جھوٹ بولتا ہے، اور یا متہم بالکذب ہوگا، یا وہ فاسق ہوگا، یا وہ بدعتی ہوگا، اور یا مجہول راوی ہوگا۔ اور ضبط کے ساتھ جو امور متعلق ہے جرح کے وہ بھی 5 ہے، یا تو فحش غلط ہوگا، بہت زیادہ غلطی کرے گا، یا حافظہ خراب ہوگا، یا غفلت کا شکار ہوگا، یا بہت سارے اوہام ہوں گے، یا ثقہ راوی کی مخالفت کرے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے حدیث کی ایک اور تقسیم کی تھی قائل کے اعتبار سے۔ قائل کے اعتبار سے حدیث کی پھر 4 قسمیں بتائی تھی، ایک حدیث قدسی، ایک حدیث مرفوع، ایک حدیث موقوف اور ایک حدیث مقطوع۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا ذکر ہو، حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذکر ہو، حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے ارشادات کا ذکر ہو، اور حدیث مقطوع اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے بعد تابعی یا تبع تابعی کے ارشادات کا ذکر ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ قسمیں ایسی بتائی تھی جو مشترک ہے اور مشترک اقسام ہے، یعنی وہ مردود صرف مردود کی قسم نہیں ہے اور نہ صرف مقبول کی قسم ہے بلکہ دونوں کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے مسند، متصل، زیادت ثقات اور متابع اور شاہد کی بحث کی۔ مسند ہے جو جس کی سند متصل بھی ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ متصل اس کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، صحابی اور تابعی کے اقوال کو بھی متصل کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک بحث کی زیادت ثقات کے بارے میں کہ ثقہ راوی اگر کسی جملے کا یا کسی بات کا اضافہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیل ذکر کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے متابع اور شاہد کی بحث کی۔ متابع اور شاہد اس کو کہتے ہیں کہ کسی روایت کی طرح کی روایت دوسرے شخص سے اگر منقول ہو تو اس کو متابع اور شاہد کہتے ہیں۔ پھر متابع اس کو کہتے ہیں کہ صحابی میں دونوں کا اتفاق ہو، اور شاہد اس کو کہتے ہیں کہ صحابی میں اختلاف ہو۔ تو بہرحال یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کیا پورے اصول حدیث کے مباحث کا۔ تو سب سے پہلے ہم نے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی، اور اس کے بعد پھر مقبول حدیث کی تقسیم کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے معمول بہ اور غیر معمول بہ کی تقسیم کی، پھر ہم نے مردود حدیث کی تقسیم کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے قائل کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے مشترکہ مباحث ذکر کیے۔ آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 56 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اصول حدیث کے مباحث کا خلاصہ بیان کیا، اور اصول حدیث کے مباحث کا خلاصے میں ہم نے راویوں کے تعداد کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم، اور مقبول و مردود کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم، اور اسی طرح مقبول حدیث کی اقسام کون کون سی ہے، اور اس کے بعد معمول بہ اور غیر معمول بہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کون سی ہے، اور حدیث مردود کی کون سی اقسام ہے۔ اس طرح اگر راوی گرا ہوا ہے
سخت راوی کے اعتبار سے حدیث کی کون سی اقسام ہے یہ ذکر کیے، اور جرح راوی کے اعتبار سے حدیث کی کون سی اقسام ہے، اور قائل کے اعتبار سے حدیث کی کون سی اقسام ہے، اور اسی طرح بعض مشترکہ مباحث مقبول و مردود حدیث کی وہ ہم نے ذکر کیے۔ اگلے سبق میں ہم جرح و تعدیل سے متعلق جو مباحث ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔